کر دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ یہ 3 آیتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمائی۔ تینوں آیتوں کی تفسیر بڑی طویل ہو جائے گی، بس یہ پیغام دینا ہے یہاں، تینوں آیتوں کی شروعات ایک ہی لفظ سے ہو رہی، اتقوا اللہ۔ تینوں آیتوں میں اتقوا کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے۔ یہ 3 آیتیں تقوی کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے لیے منتخب فرمائی اور مشروع فرمائی۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ دراصل پیغام دینا ہے تقوی کا اس موقع پر، اور 3 آیتیں ہیں تو 3 مواقع کے لیے 3 طرح کے تقوی کا حکم ہے ان آیتوں میں۔ مختصر یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ڈرنے کا وقت ہے پہلا وہ یہی ہے، عین نکاح کا وقت، نکاح اور ولیمہ جو بھی ہوتا ہے جہاں سے آغاز ہوتا ہے نئی زندگی کا، تو سب سے پہلے جو ڈرنا ہے اس موقع پر کہ اس موقع پر خلاف شریعت، خلاف اسلام کوئی عمل نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ تقریب ہماری اپنی ذاتی نہیں ہے، یہ تقریب ہماری اپنی گھر کی نہیں ہے، یہ تقریب اسلامی ہے اور سنتی ہے۔ ہم گھر بناتے ہیں، گھر کی دعوت دیتے ہیں، یہ تقریب ہماری ذاتی ہے۔ ہم نیا کاروبار شروع کرتے ہیں، اس پر ہم دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بٹھاتے ہیں، خوشی کا موقع ہے، یہ دعوت ہماری ذاتی ہے، اس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے۔ نکاح اور ولیمہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ یہی سمجھنے میں ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں، جیسے اور ہماری تقریبوں میں ہم غلط طریقے پہ نکل جاتے، جبکہ وہاں بھی غلط طریقے پہ جانا گناہ ہے۔ کچھ اس تقریب کو بھی ہم ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ نکاح میں جب تک آچنا نہ ہو، باجا نہ بجے، تب تک معلوم کیسے ہو خوشی ہو؟ ہرگز نہیں، یہ آپ کی ذاتی تقریب نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پہلا حق ہے اس تقریب پر۔ النکاح من سنتی فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھنا نکاح کرنے والوں، نکاح تم بعد میں کر رہے ہو، پہلے یہ سنت میری ہے، کوئی آنچ نہ آنے پائے میری سنت پہ، اس کو نہ کچھ اور سمجھ کے کچھ اور حرکتیں مت شروع کر دینا شیطانیت والی۔ تو پہلا موقع تقوی کا یہ ہے، کوئی بالکل اجازت نہیں ہے خلاف شریعت کام کرنے کی، کوئی کر رہا ہے اور کوئی کیا، بہت لوگ کر رہے ہیں، اچھے لوگ ایسی تقریبات میں دیکھا یہ گیا ہے، اللہ معاف کرے، نہ جانے کہاں بھول آتے ہیں اسلام کو۔ ایسے بھی لوگ ہیں، کسی پہ تنقید نہیں کرنا، وہ شاید میں ہی ہوں پہلا، اپنے اوپر لے کے یہ بات کہہ رہا ہوں، مسجدوں میں پہلی صف میں، لیکن ہماری اولاد کی، ہماری جب گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، نہ جانے اسلام کیوں پہلی صف میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی یہ سنت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ ناچ گانا ہو رہا ہے آپ کے سامنے، الٹی سیدھی مجلسیں منعقد کی جا رہی ہیں، دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ خاموش بیٹھے ہیں، بالکل اجازت نہیں ہے اس کی۔ کوئی کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے خاموشی اختیار کی جائے، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اللہ فرما رہے ہیں اچھی چیز اور خبیث چیز برابر ہو ہی نہیں سکتی، چاہے پوری دنیا خبیث میں ڈوب جائے، کثرت الخبیث، خباثت کی کثرت پوری دنیا میں ہو جائے، خبیث خبیث ہی رہے گا، گناہ گناہ ہی رہے گا، اور اچھا عمل رہے گا۔ تو لہذا اس موقع پر بڑی خوشی ہے اس مجلس میں اور اس محفل میں یہ رنگ دیکھ کر کہ تمام خرافات سے الحمدللہ پاک نظر آ رہی ہے، کہ ایسے خرافات جس سے لوگ نہیں بچ پاتے، الحمدللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بے انتہا اس مجلس کو قبول فرمائے۔ تو لہذا پہلا تقویٰ۔ دوسرا جو مرحلہ آتا ہے، مختصر سی بات، وہ مرحلہ ہے نکاح کے بعد کا، نکاح اور ولیمے کے بعد جب اس زندگی کا، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، تو دوسرا حکم ہے کہ اب اس میں بھی اللہ سے ڈرو۔ اس کا تعلق ہے زوج اور زوجہ کی زندگی سے، شوہر اور بیوی، چونکہ دونوں الگ الگ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں کا مزاج الگ الگ ہے،
دونوں کی پرورش، تربیت، پرداخت الگ الگ ماحول میں ہوئی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے، دونوں کا مزاج ایک دوسرے کے لیے بالکل نیا ہوگا۔ اس میں اللہ کی رضا اور اللہ کا ڈر شامل کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی بڑی علامت یہ ہے الحب فی اللہ، کہ تمہاری کسی سے محبت ہو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو لہذا اللہ کی رضا اگر ہوگی تو اس زندگی میں کوئی اونچ نیچ، کوئی اگر آ گیا فرق، تو بہت معمولی انداز میں اس کو نظر انداز کر کے پھر اپنی زندگی کو یوں ہی آغاز رکھیں گے، جاری اور ساری رکھیں گے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں سے، شوہر اور بیوی دونوں سے، کہ اگر تمہیں ایک دوسرے میں کچھ کمی نظر آئے تو یاد رکھنا اللہ جو ہے اس سے زیادہ خیر تمہیں دے دیں گے اگر تم نے اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ اور ہر انسان کے اندر کمی ہے انبیاء کے علاوہ، تو لہذا کوئی بھی کمی کسی کے بھی اندر نظر آئے نظر انداز کر دیا جائے، یہ کمی میرے اندر اس سے زیادہ ہے، اور خوشی خوشی محبتوں کے ساتھ اس سفر کو جاری اور ساری رکھا جائے، اللہ کے ڈر اور خوف کو اپنے اوپر غالب رکھ کر۔ تیسرا اور آخری مرحلہ جو آتا ہے تقوی کا اس ازدواجی زندگی میں، وہ اولاد کی نعمت حاصل ہونے کے بعد۔ اولاد ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی یہی اولاد ہمارے لیے نیک نامی کا سبب بنے گی ہماری دنیا سے چلے جانے کے بعد، اور اس دنیا میں جانے کے بعد بھی، جیسا کہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرحوم جب قبر کے اندر جا کے آرام کرتا ہے اور رحمتیں برکتیں دیکھتا ہے اترتے ہوئے، تو وہ پوچھتا ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ فرشتوں سے۔ فرشتے کہتے ہیں تم نیک صالح اولاد چھوڑ کر آئے ہو، وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہے۔ تو اس دنیا میں بھی اولاد ہمارے لیے سراپا نعمت، دنیا سے جانے کے بعد بھی نعمت۔ کب؟ جب اولاد کی تربیت میں اور اس کی پرورش میں اتقوا اللہ کو شامل کر لیا گیا، اللہ کے ڈر اور خوف کو شامل کر لیا گیا۔ الغرض یہ 3 آیتیں ہیں، اور 3 مواقع کے لیے یہ آیتیں ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ تینوں مواقع پہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ پہلا موقع آج کا، دوسرا موقع یہاں سے اب جو نئی زندگی کا آغاز ہے اس کا، تیسرا موقع اولاد کی نعمت حاصل ہو جانے کے بعد کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس اور محفل نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے، خوب رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور زوجین میں اور دونوں کے خاندان میں بے انتہا الفت و محبت پیدا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔